صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکلوا اجساد الانبیاء والشہداء والعلماء والمؤذنین وحملۃ القرآن صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 5 بندے ایسے ہیں جن کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ ایک انبیاء ہیں، دوسرے شہداء ہیں، تیسرے علماء ہیں، چوتھے مؤذنین ہیں اور 5ویں قرآن کے قاری ہیں۔ جب ان 5 بندوں کا وصال ہوتا ہے یہ زمین میں دفن ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے زمین اسے عذاب نہ دینا، اس کے سینے میں میرا قرآن ہے، اس کی زبان پر آذان جاری رہی، اس کی زبان پر نبی کی حدیث جاری رہی، اس نے میری رضا کے لیے خون کے قطرے پھیلائے۔ تو اللہ کی زمین عرض کرتی ہے اے اللہ جس کے سینے میں تیری کلام ہو میں زمین کی کیا مجال ہے میں اسے عذاب دوں۔ اللہ پاک اپنی عظیم و شان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں شہداء کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمانے کے لیے چند خاص مقام رکھے ہیں، ان میں سے ایک مقام وہ مقام شہادت ہے۔ شہادت ایک ایسا مقام اور ایسا مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو نہیں بلکہ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی بدر میں شہید ہو رہا ہے، کوئی کربلا میں شہید ہو رہا ہے، کوئی حنین میں شہید ہو رہا ہے، کوئی تبوک میں شہید ہو رہا ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے جس کو بھی شہادت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ اگر میرے نبی اسلام لے کر نہ آتے، میرے نبی نہ بتاتے کہ خدا کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول کیا ہے، کتابیں کیا ہے، اللہ کو کوئی خدا نہ مانتا، خدا کے لیے کوئی لڑتا نہیں، خدا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتا، آسمانی کتابوں پر کوئی ایمان نہ لاتا، نبیوں پر رسولوں پر کوئی ایمان نہ لاتا، میرے نبی کی آمد ہوئی، آپ نے خدا کا بتایا، آپ نے کتابوں کا بتایا، آپ نے نبیوں اور رسولوں کا بتایا، آپ نے الجہاد فی سبیل اللہ کا بتایا، تو جس کو بھی شہادت ملی ہے اور ملتی رہے گی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملتی رہے گی۔ اللہ پاک ان شہداء کا ذکر یوں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ سائل اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے تیر لگا، میں نے اپنی
اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے گولی لگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے جسم کا لوتھڑا گرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا خون نکلا، میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے زمین میں سپرد خاک کیا، میں نے ان کے بچوں کو یتیم دیکھا، میں نے ان کی بیویوں کو بیوہ دیکھا، میں نے ان کے خاندان والوں کو روتا ہوا دیکھا، میں نے ان کی برادری کو روتا ہوا دیکھا۔ اے اللہ آپ کہتے ہو انہیں مردہ نہ کہو۔ علماء اس کی مثال یوں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی نیک بندے کا کوئی باپ فوت ہو جائے اور دوسرا بندہ یہ کہے کہ تیرا باپ مردہ ہو گیا ہے، تیرا باپ گل گیا، تیرا باپ سڑ گیا، تو وہ آگے برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے باپ کے لیے ایسے استعمال نہ کرو، بلکہ یوں کہو میرے باپ کا وصال ہو گیا، میرے باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، کیونکہ میں اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں اور اپنے باپ کے لیے لفظ مردہ سننا گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والوں سن لو، میں شہداء سے محبت کرتا ہوں، شہداء کے لیے لفظ مردہ گوارا نہیں کرتا۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی دوست پر کوئی الزام لگ جائے، ساری دنیا کہتی ہے تو ایسا ہے، تو نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا، وہ خاموشی سے سنتا ہے، صبر کرتا ہے، جواب نہیں دیتا، لیکن جب اس کا جگری دوست کہتا ہے تو نے ایسا کیا ہے، تو ایسا ہے، تو وہ اس وقت کہتا ہے تم تو نہ کہو، ساری دنیا کہتی ہے کہنے دو لیکن تم تو نہ کہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہودی اگر شہدائے کربلا والوں کو مردہ کہتے ہیں کہنے دو، اگر عیسائی جنگ حنین والوں کو مردہ کہتے ہیں کہنے دو، وہ شہداء کو مردہ کہتے ہیں کہنے دو، اے نبی کے غلاموں تم تو نہ کہو۔ پھر اللہ پاک نے آگے ایک اور آیت نازل فرمائی، پہلے فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو، آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ پھر سائل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مالک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہید کا خون نکلا، شہید کو کفن پہنایا گیا، شہید کو خاک سپرد کیا گیا، آپ کہتے ہو انہیں مردہ نہ کہو، اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ عیدوں پہ ان کے ورثاء ہوتے ہیں، شبراتوں پہ ان کے ورثاء ہوتے ہیں، عید میلاد النبی پہ انہیں یاد کرتے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں نظر نہیں آتے، ہم سے ملتے نہیں ہیں، ہم سے بات نہیں کرتے، اگر وہ زندہ ہیں تو ہیں کہاں؟ اللہ پاک فرماتا ہے عند ربہم شہداء، میرے پاس ہیں۔ اب شہیدوں کو اگر تلاش کرنا ہے تو پہلے رب کو تلاش کرنا پڑے گا، رب کہاں پہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں چہرہ کرو گے وہاں تم خدا کو پاؤ گے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا خدا اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے، تو جہاں جہاں خدا موجود ہے وہاں وہاں شہداء موجود ہے، نہ خدا شہداء سے جدا ہے نہ شہداء خدا سے جدا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں۔ شہادت کی ہیں دو قسمیں، عوام جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، بھئی ایک شہید وہ ہے جس کو آپ غسل بھی دیتے ہو، کفن بھی پہناتے ہو، جنازہ بھی پڑھتے ہو اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہو یہ شہید ہے، اور دوسرا شہید وہ ہے جس کا نہ آپ کپڑے تبدیل کرتے ہو، نہ کفن دیتے ہو، نہ غسل دیتے ہو، اسی لباس میں اسے دفن کر دیتے ہو۔ فرق کیا رہا؟ علماء فرماتے شہادت کی ہیں دو قسمیں، ایک ہے شہادت جاری اور دوسری ہے شہادت سری۔ شہادت جاری کے لیے چار چیزیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا کہ یہ شہادت جاری پر فیض یاب ہے، نہ ہی اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور اسے مسلمان
مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آلہ جاری سے شہید ہونا، کسی تیز دھار کے ساتھ، گولی کے ساتھ، تلوار کے ساتھ شہید ہونا۔ نمبر 2 اس کا کوئی عضو کا کٹ جانا۔ نمبر 3 اس کا خون بہہ جانا۔ نمبر 4 اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو جائے۔ جب یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، حکم ہوگا یہ شہادت جاری پہ فیض یاب ہے، نہ اسے غسل دو نہ کفن پہناؤ، اسی حالت میں دفن کرو۔ کیوں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب یہ شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کا خون جیسا رنگ ہوگا لیکن خون سے عنبر اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور ایک شہید 70,000 کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ خدا کی جنت میں لے کر جائے گا، حقیقی شہید۔ دوسرا ہے شہادت سری۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اگر کوئی بندہ ڈوب کے مر گیا، اچانک ایکسیڈنٹ پہ شہید ہو گیا، اچانک اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا، مظلوم تھا، لڑتے ہوئے مارا گیا، ڈاکوؤں سے اپنا مال بچاتے ہوئے مر گیا، مسجد میں عبادت کرتے ہوئے مر گیا، یا کوئی عورت حاملہ تھی، حمل میں فوت ہو گئی، پانی میں ڈوب گیا، زلزلے میں ڈوب گیا، آگ میں جل کے راکھ ہو گیا، اسلام کہتا ہے یہ شہادت سری پر فیض یاب ہے، اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اب شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید بمعنی ہے مشاہدہ، اور مشاہدے کا معنی ہوتا ہے دیدار کرنے والا۔ علماء سے پوچھا کہ بھئی کیوں کہا گیا دیدار کرنے والا؟ وہ کہتے ہیں جب شہید کو تلوار لگتی ہے یا گولی لگتی ہے، شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ شہید کی روح جو ہے جنت کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، شہید اپنا مقام اور مرتبہ دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ شہید جو ہے وہ گواہ ہو جاتا ہے اپنے خون پر۔ چوتھا جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ کہتے ہیں شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، شہید اپنے رب کا دیدار کر لیتا ہے۔ شہادت ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی انسان کو کوئی بندہ چیونٹی کاٹ لے، اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ زلیخا جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہتان لگا چکی تھی، اس وقت مصر کی عورتوں نے زلیخا کو یہ طعنہ دیا، اے زلیخا آپ شہزادی ہو، ایک غلام سے محبت کرتی ہو، آپ شہزادی ہو کر ایک غلام کی دیوانی ہو، آپ ملکہ ہو کر ایک غلام سے محبت کرتی ہو۔ آپ کہتی ہے مجھے یہ لفظ برداشت نہ ہوئے، میں نے کہا ایسا کرتی ہوں میں اس غلام کا تمہیں دیدار کرواتی ہوں، ایک مرتبہ اس غلام کو دیکھ لو پھر اس کے بعد مجھے بتانا۔ آپ نے مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں اعلیٰ قسم کے سیب بھی دیے، اعلیٰ قسم کی چھریاں بھی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا ذرا آپ ان کے سامنے آئیں۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی مصر کی عورتوں کے سامنے آئے، بجائے سیب کاٹنے کے ان کی انگلیاں کٹ گئی، ایک انگلی کٹی، دوسری انگلی کٹی، تیسری انگلی کٹی، چوتھی انگلی کٹی۔ آج بندہ سوئی کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، ایک ہاتھ میں بلیڈ لگے برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت تو مرد کی بنسبت زیادہ کمزور ہے، وہ عورت جو ایک چھری کا کٹ برداشت نہیں کر سکتی، ایک انگلی کٹی، دوسری انگلی کٹی، تیسری انگلی کٹی، اور ایک نہیں 12 کے 7 عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ تفسیر والے یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا، آپ کے حسن میں وہ اتنا گم ہو گئی
انہیں درد کا احساس نہ ہوا۔ میں کہتا ہوں سن لو، جو عورتیں یوسف کا دیدار کریں انگلیاں کٹوا دیتی ہیں، درد نہیں ہوتا۔ شہید مرنے سے پہلے خدا کا دیدار کرتا ہے، شہید کو بھی درد نہیں ہوتا۔ امامت کے لیے شرط ہے، امام اسے بنائے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ عالم سارے ہیں، سب سے بڑا قاری ہو، سب سے زیادہ قرأت کو جاننے والا ہو، اور سب سے زیادہ عمر میں ہو، سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے زیادہ جمیل ہو۔ معراج کی رات جب صفیں بنی گئی ہیں، آدم بھی موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، اسماعیل بھی موجود ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، دانیال بھی ہے، ذوالکفل بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، زکریا بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ لیکن جب امامت کی باری آئی، جبریل نے کہا آقا آپ کے رب نے کہا آپ آگے کھڑے، فرمایا پیچھے یوسف کھڑا ہے، فرمایا مانا کہ یوسف حسین ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو یوسف سے بھی زیادہ حسین و جمال بنا کر دنیا میں بھیجا۔ لیکن شہادت کے لیے یاد رکھ لیجئے گا، نیت انسان کی صاف ہونی چاہیے۔ اب ایک جنگ میں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، سامنے ایک کافر ہے، جو بھی صحابی لڑتا ہے شہید ہو جاتا ہے۔ آپ نے اعلان کیا بھئی کوئی ایسا جوان ہے جو اس کافر سے لڑے۔ ایک اور جوان آگے بڑھا، اس نے کہا آقا اگر آپ اجازت دیں میں اس سے لڑوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ عرض کی آقا ایک شرط پہ لڑوں گا، جو اس کے پاس مال ہے، اس کا گدا ہے، اس کی تلوار ہے، وہ میری ہوگی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جوان آگے بڑھا، کشتی شروع ہوئی کہ وہ جوان وہاں پہ فوت ہو گیا۔ سارے صحابہ کہنے لگے کتنا خوش نصیب ہے، شہید ہو گیا، کتنا عظیم آدمی، اللہ پاک نے اسے شہادت کی موت دی ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کی راہ میں جاں بحق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسے شہید مت کہو، کیوں؟ آپ نے فرمایا خدا کے لیے نہیں لڑا بلکہ مال کے لیے لڑا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب انسان کی نیت صاف پاک ہوگی تو انسان کو اجر بھی ملے گا۔ نبی کا دربار لگا ہوا ہے، ایک آدمی نے کہا آقا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ میرے نبی نے فرمایا واجبت، اللہ پاک نے اسے شہادت کی موت دے۔ نبی کا دربار لگا ہوا ہے، عرض کی ایک صحابی نے آقا ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد اللہ سے صدق کے دل سے شہادت کی موت کی دعا مانگی کر، اگر تیری موت بستر پہ آئی قیامت کے دن اللہ پاک تجھے شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ لیکن آج ہم ان جوانوں کا ذکر کریں گے، ان پیاروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ یہ خون ان کا ضائع نہیں جائے گا۔ انہوں نے گردنیں بھی کٹوائی ہیں، خون بھی بہایا ہے، بچے بھی ان کے یتیم ہوئے ہیں، بیویاں بھی ان کی بیوہ ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں چند اعتراض کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں بھئی شہید زندہ ہے، اللہ فرماتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، اور ہمارے نبی شہید ہیں لہذا نبی کو زندہ مانو۔ آگے سے جواب دیتے کہتے شہید کی روح زندہ ہے، شہید کا جسم نہیں۔ عام بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اور ہمارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ شہید کی روح زندہ ہے، شہید کا جسم زندہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے دنیا کے کسی قبرستان میں لے جاؤ، ایک قبر دکھا دو جس پہ لکھا ہو یہ روح کی قبر ہے۔ ایک کتاب میں دکھا دو کہ فلاں جگہ روح کو موت آئی ہے۔ ایک اسرائیل کا مجھے واقعہ دکھا دو، اسرائیل آیا، اس نے انسان کے جسم کو نہیں بلکہ روح کو موت دی۔
آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے فلاں آدمی کی روح پرواز ہو گئی، فلاں آدمی کی روح جسد عنصری سے نکل گئی، فلاں آدمی کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، روح اس کی جاتی رہی۔ آج تک ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی تفسیر میں نہیں پڑھا کہ روح کو موت آئی ہے۔ آپ روح کی ہمیں قبر دکھا دیں، ایک حدیث دکھا دیں کہ روح کو موت آتی ہے۔ ارے روح کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے جسم کو۔ یہ کہتے ہیں شہید کی روح زندہ ہے، ہم کہتے ہیں روح تو ہر بندے کی زندہ ہے۔ کافر ہے اس کی روح زندہ ہے، مسلمان ہے اس کی روح زندہ ہے، نیچری ہے اس کی روح زندہ ہے، چکلوالوی ہے اس کی روح زندہ ہے۔ کوئی بھی کسی فرقے سے ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، روح کبھی نہیں مرتی، مرتا ہے تو جسم مرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ہم ثابت کریں گے، فرمایا جب نبیوں کا وصال ہوتا ہے، نبی اور شہید ان کا جسم بھی زندہ ہوتا ہے، ان کی روح بھی زندہ ہوتی ہے۔ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ قیس بن ثابت نبی پاک کے صحابی ہیں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں، ان کی آواز قدرتاً تھوڑی سی بلند تھی۔ اب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو۔ یہ بے ادبی ہے، وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آیت تو سب کے لیے نازل ہوئی۔ ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو گھر میں پابند کر دیا۔ ایک دن مسجد نبوی میں میرے نبی نے دیکھا نہ نظر آئے، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھے روز میرے نبی نے کہا بلال ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ آقا گھر جا کے میں پتہ کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں اس صحابی کے گھر میں گیا، سر سجدے میں ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں رو رو کے خشک ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا ثابت بن قیس کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھو، اور میری آواز بلند ہے، مجھے لگتا ہے میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ کتنا ادب، کتنا احترام تھا۔ کسی کے پاس جمعہ نہیں پڑھا تھا، کوئی مدرسے میں نہیں گئے، کوئی ہماری کتابیں نہیں پڑھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں نبی کے دربار میں پہنچا، میں نے کہا آقا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کی وجہ سے ثابت بن قیس جو ہے پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے اعمال برباد ہو گئے، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اتنا ادب اور اتنا احترام کرتا ہے میرا، آؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ ثابت بن قیس نبی کے دربار میں آئے، آپ نے فرمایا ثابت تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، میں تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں۔ میرے نبی کی وہ 3 دعائیں یاد رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ انت عیش حمیدن وتقتل شہیدن وتدخل الجنہ۔ کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا جب تک زندہ رہے گا زندگی خوشی میں گزرے گی، موت شہادت میں گزرے گی، قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ جنت الفردوس۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی موت کے بارے میں، نبی کو اپنی زندگی حیات کے بارے میں علم نہیں۔ اگر نبی زندہ ہے بتاؤ نبی کی عمر کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں 64 برس یا 63 برس، کہتے ہیں اس وقت سے آج تک تمہارے نبی زندہ ہیں، عمر 64 سال 63 سال ہے۔ میں نے کہا یہ بتا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں روح ڈال دی جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر بچہ زندہ ہو جاتا ہے؟ جی زندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آئی ڈی کارڈ پہ عمر کیا لکھی؟ کہتے آئی ڈی کارڈ پہ عمر لکھتے ہیں 25 سال۔ میں نے کہا لکھو نا 25 سال 6 مہینے۔ 6 مہینے کس چیز کے لیے؟ اور یہ 6 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا، 5 مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رہا، وہ عمر کیوں نہیں لکھتے؟
کہتے ہیں مولانا صاحب جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے ظاہری دنیا میں ہوتا ہے اس وقت عمر کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. میں نے کہا اسی طرح میرے نبی جب ظاہری دنیا میں موجود تھے عمر ہم وہی بتاتے ہیں اور عقیدہ وہی ہے. نبی کل بھی زندہ تھے, میرے نبی آج بھی زندہ ہے. آپ نے فرمایا جب تک زندہ رہے گا زندگی میں کوئی غم نہیں آئے گا, کوئی حزن نہیں آئے گا, کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی, کبھی بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہوگا, کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. وجہ فرمایا تو میرا ادب کرتا ہے, تو میرا احترام کرتا ہے, یہ میری دعا ہے. آقا دوسری دعا آپ نے فرمایا موت تو سب کو آنی ہے لیکن اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. آقا تیسری دعا آپ نے فرمایا حساب تو سب کا ہوگا لیکن اللہ تجھے بغیر حساب و کتاب اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. خدا جانتا ہے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا نا صحابہ نے دل کی تختی پہ لکھ لیا. بڑے بڑے طوفان آئے, بڑی بڑی جنگیں ہوئی, بڑے بڑے حملے ہوئے, وہ پیچھے نہ ہٹے. فرمایا ہماری موت ادھر نہیں ادھر ہے, میرے نبی نے ادھر کا بتایا. اتنا یقین تھا ان کو. ثابت بن قیس کہتے ہیں میں نبی کے زمانے میں زندہ حیات رہا, نبی کا وصال ہوا, نبی کے بعد خلیفہ بنے ابو بکر, ابو بکر کے بعد ایک بندے نے دعوی نبوت کیا, نام تھا اس کا مسیلمہ کذاب. اس نے کہا نبی تمہیں 5 نمازوں کی تعلیم دیتا ہے, میں تمہیں کہتا ہوں 2 نمازیں پڑھو. وہ نبی تمہیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرو, میں کہتا ہوں کوئی زکوٰۃ نہیں. اور جہاں آسانی ہوتی ہے بندہ وہاں ویسے ہی دوڑتا ہے. 40,000 لوگ مرتد ہوئے, 40,000 لوگوں نے اس جھوٹے کو اپنا نبی مان لیا, اور یہ وہ 40,000 تھے جنہوں نے کئی مرتبہ نبی سے سنا تھا میرے بعد 30 بندے آئیں گے, 30 کے 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے. آپ نے فرمایا کلہم کذاب, سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے. لا نبی آبادی لا رسول آبادی, میرے بعد سورج زمین پہ آ سکتا ہے لیکن میرے بعد کو نیا نبی نہیں آ سکتا. جنگ کا اعلان ہو گیا, ابو بکر صدیق خلیفہ تھے نا. آج کا کوئی دنیا دار نہیں تھا جو خود بھی نہیں نکلتا, عوام کے بھی ہاتھ کاٹتا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اٹھوئے, نبی کی نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے. ثابت بن قیس پہلی صف میں تھے اور وہاں جا کے کیا کیا, آپ کہتے ہیں جیسے ہی میں میدان میں اترا, عمر زیادہ تھی, جسم کامتا تھا. آپ نے کہا میں نے گڑا کھود کے اپنے آپ کو گڑے کے اندر داخل کر دیا. نہ ہل سکتے تھے, نہ نکل سکتے تھے, نہ بھاگ. کسی نے کہا ثابت بن قیس یہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا عمر زیادہ ہو گئی ہے, بڑھاپا آ گیا ہے, اگر سامنے نبی کا دشمن آئے ایک قدم میرا پیچھے ہٹ گیا, کون سا منہ لے کر در رسول پہ جاؤں؟ گڑے میں اپنے آپ کو ڈال دیا. اسی کے لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. صحابہ پہ بھونکنا آسان ہے لیکن صحابہ کی سیرت کو پڑھ کے دے. آج جو اسلام پھیلا انہی کے صدقے پھیلا. فیس بک پہ تبصرے کرنے آسان ہے لیکن ان کی زندگی پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا نہیں کیا انہوں نے. ثابت کہتا ہے تیروں کی بارش ہوئی, اسی بارش میں حضرت ثابت شہید ہو گئے. اب بڑی عجیب بات ہے, شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد ایک صحابی کہتا ہے مجھے ثابت بن قیس خواب میں ملے. میں نے کہا ثابت بن قیس تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں حال بعد میں بتاؤں گا, بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے. اس نے کہا اس کو خواب نہ سمجھنا, یہ ایک حقیقت ہے, میری 2 وصیتیں ہیں اس پہ عمل کرنا. ثابت بن قیس وہ 2 وصیتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں سے قرض لینا ہے, فلاں کو میں نے دینا ہے. ابو بکر صدیق کو کہنا آپ کی خاطر میدان میں اترا, آپ کی خاطر شہید ہوا, میرا قرض اتارو.
شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، بغیر حساب و کتاب جنت میں خون سے عنبر اور کستوری کی خوشبو آئے گی، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو کر قیامت کے دن سلوٹ کریں گے، لیکن جبریل کہتے ہیں آقا آپ کا امتی ہو شہید، اس کے اوپر قرضہ ہو اور قرضہ نہ اتارے، اس کی روح بھی زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ تو لاکھ سالے ثواب کر، تیجا کر، چوتھا کر، تیرے اوپر اگر قرضہ ہے تیری روح نہ مقام علیین میں جائے گی نہ سجین میں جائے گی، کبھی آسمان کی کبھی زمین پر کہیں کی بھی نہیں ہوگی۔ قرض لینا بھی سنت ہے، قرض کو وقت پر ادا کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ لو ہی نہ کہ جس کی وجہ سے آپ کی روح جناب پھرتی رہی ادھر ادھر۔ فرمایا میری پہلی وصیت یہ ہے ابو بکر صدیق کو کہنا میرا قرض ادا کرے۔ دوسری وصیت میں پڑھ کے حیران ہو گیا، فرمایا جب میں شہید ہو گیا، اب کہتے ہیں نا شہید کی روح زندہ ہے جسم نہیں، جب میری شہادت ہوئی او فلاں بن فلاں نہیں ہے، جی اس نے میری تلوار اٹھا لیا ہے، ایک روایت میں آتا ہے میری زرہ اٹھائی ہے، پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ لے کے اپنے خیمے میں گیا، خیمے میں اونٹ کا کجاوا تھا، اس کے نیچے کپڑا ہے، کپڑے کے نیچے برتن ہے، برتن کے نیچے وہ تلوار پڑی ہوئی ہے۔ اب بھی کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے؟ میں کہتا ہوں صحابی کا پڑھ، آپ دیوار کی روتے ہو، ہم کہتے ہیں جن غلاموں نے میرے مصطفیٰ کی قدم بوسی کی ہے ان کا یہ عالم ہے تو میرے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے ابو بکر صدیق کو بتایا، کہتے مرنے کے بعد وصیت پہ عمل نہیں ہوتا، آپ نے قرض لے کر دوسرے کو قرض دیا۔ خالد بن ولید کو کہا آ جا بھئی اس کی جا کے زرہ یا تلوار تلاش کر، کہتے ہیں اسی ایڈریس پہ میں پہنچا، کجاوا بھی تھا، کپڑا بھی تھا، برتن بھی تھا، جب برتن اٹھایا وہاں کے نیچے تلوار پڑی ہوئی تھی۔ میں دوسری دلیل دے دیتا ہوں، موتا امام مالک ہماری حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے کہ احد کی زمین پر میرے نبی کے 2 صحابی اکٹھے شہید ہوئے، ایک کا نام ہے حضرت عمر بن جموح اور دوسرے کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ صحابہ کہتے عمر بن جموح کے سینے پر زخم تھے، انہیں ہم نے جو ہے وہاں پہ دفن کر دیا، کہتے ہیں 40 و 60 40 سنہ، 46 سال بعد دونوں صحابی ایک اور صحابی کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یار جہاں تم نے ہمیں دفن کیا ہے نا قبر میں پانی ہے تے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ آج سردیوں میں بندہ گرم پانی استعمال کرتا ہے، میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے جی ٹھنڈا پانی سے سردی لگتی ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، وجہ کہتے گرم پانی جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ آپ کو ٹھنڈے گرم کا احساس ہوتا ہے کیوں؟ فرمایا ہم زندہ ہیں، ٹھنڈے کا احساس اس کو ہوتا ہے جو زندہ ہو، گرم کا احساس اس کو ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ آج تک روح کائنات میں ایک مردہ دکھا دو غاسل غسل دے رہا ہو اور وہ کہہ دے جا پانی ٹھنڈا ہے پانی گرم ہے، نہیں، آپ کو پتہ ہے مر گیا۔ احساس اسی کو ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ اگر روح زندہ ہے، روح تو اوپر ہے، یہ جسم کو پانی کیوں تکلیف پہنچا رہا ہے؟ وہ 2 صحابی خواب میں آ کے کہتے ہیں ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے جا کے مشورہ کیا باقی صحابہ سے، فرمایا ذرا قبر کھود کے دیکھ لو، 46 سال بعد سائنس یہ کہتی ہے شاید اتنے سیکنڈ تک آپ کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، بعد مرنے کے 7 دن تک انسان کا جسم سلامت رہتا ہے، 48 دن تک انسان کے دانت زندہ رہتے ہیں، اتنے مہینے تک ہڈیاں زندہ رہ سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی سائنس اپنے پاس رکھ، وہ تیری سائنس ہوگی، تیرے سائنس کے بندے ہوں گے۔ یہ میرے نبی کے غلام ہیں، 46 سال بعد کہتے ہم نے قبر کو شک کیا، جسم پہ نور بھی تھا، خون بھی تازہ تھا،
دفن بھی ثابت تھا، تو ہم کیوں نہ کہیں زمین میں لی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے ہیں جو گل سڑ جاتے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ نبی کے غلام ہیں سچے سچے۔ 46 سال بعد حضرت قبریں کھودی جا رہی ہیں، کہتے جسم تر و تازہ تھا، باہر نکالا، دوسری جگہ جب قبر میں شفٹ کرنے لگے، توجہ کرنا، عمر بن جموح کو جب چوٹ لگی تھی درد کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ ہاتھ رکھا، کہتے 46 سال بعد میں نے دیکھا ہاتھ ادھر ہے، میں نے ہاتھ اٹھایا، تازہ خون جاری ہوا، میں نے ہاتھ اٹھا کے ادھر رکھ دیا۔ میت کے ہاتھوں کے بارے میں حکم ہے سیدھے رکھیں، فوت ہو جائے جبڑے پہ پٹی ڈالیں، آنکھیں کھلی ہیں پیار سے اوپر سے ہاتھ پھیریں، ٹانگیں اگر کھلی ہیں ان کو جوڑ دیں تاکہ اس کے اعضاء اکڑ نہ جائیں، اگر پیٹ بھاری ہے اس کے اوپر تالا یا لوہے والی چیز باندھ دیں۔ کہتے ہیں 46 سال بعد لوگوں میں نے اس کا ہاتھ اٹھا کے سیدھا رکھا، رب کعبہ کی قسم ہے ہاتھ اٹھ کے دوبارہ اسی زخم پہ آ گیا۔ یہ موتا امام مالک کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کہتے اس وقت ہمیں پتا چلا شہید کی روح بھی زندہ ہے تو شہید کا جسم بھی زندہ ہے۔ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں یوٹیوب والوں کا، کال تک ہم کتابوں کے حوالے دیتے تھے، لوگ کہتے تھے حدیث ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی غیر ثقہ ہے۔ میں کہ یوٹیوب کو پڑھ لو، یہ تو آپ کا استاد ہے، ذرا دیکھو عراق کے ایران کے اندر ایک مردے کو دفن کیا جو شہید ہو گیا تھا، 200 سال بعد بھائی کے 200 سال بعد کہتے اس کی لاش کو نکالا، سب نے کلمہ پڑھا، وجہ کہتے جب ہم نے دفن کیا تھا ایک داڑھی کا بال نہیں تھا، جب ہم نے نکالا سنت کے مطابق داڑھی تھی۔ ویڈیو دیکھ لیں، شہید بھی زندہ تے شہید کی جسم بھی زندہ تے روح بھی۔ تیسری دلیل دے دیتا ہوں، نبی کا صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کا وصال ہوا، وصال کے بعد انہیں قبر میں دفن کیا گیا، اپنے بیٹے کو خواب میں آئے، فرمایا یا ابنی انکم دفنتمونی، تم نے مجھے جہاں دفن کیا ہے، فقد آذانی فی الماء، زمین کے اندر سے پانی نکل آئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا، حالانکہ خواب کا اعتبار نہیں ہے، خواب کا اعتبار کرتے ہوئے کوئی قبر شک نہیں کی جائے گی۔ کہتے جب عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھا، فرمایا نبی کا صحابی ہے، خواب سچا ہے، قبر شک کرو، قبر شک کی پانی تھا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم الکافور فی عینیہ، کئی سال بعد میں نے دیکھا ان کی آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا تھا۔ اگلا میں عقیدہ دے دوں، یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی۔ ہم کہتے ہیں شہید زندہ بھی ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے، اس کا جسم بھی زندہ ہے، اور شہید آتا جاتا بھی رہتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، روحیں پیر کو آتی ہیں، جمعرات کو آتی ہیں، ختم درود کرو، یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ شہید آتا جاتا ہے۔ دلیل دوں گا، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، شام میں رہنے والے میاں بیوی بوڑھے ہیں، جوان بیٹا شہید ہو گیا، باپ رات کا ٹائم ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، انہو را رجل، انہوں نے دور سے آتے ہوئے ایک جوان کو دیکھا، بوڑھا اپنی بیوی سے کہتا ہے یا فلانا تھا حاضی ابنا ابنی و ابنو کا، وہ دیکھ یہ تیرا اور میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا وانتم مفتون، اے بابا باولا ہو گیا ہے، اے پگلا ہو گیا ہے، اے مرنے والے واپس لوٹ کے آتے ہیں، جو ایک بار چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ کہتے ہیں وہ لڑکا اور قریب ہوا، اس بابے نے کہا یا فلانا ذرا غور سے دے، ہاذا ابنی و ابنو کا، یہ تیرا میرا بیٹا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس بڑھیا نے قریب سے دیکھا چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹا تو شہید ہو گیا تھا، ہم نے تو تجھے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا تھا، بعد مرنے کے زندہ کیسے ہوا؟ سنیے گا جواب، فرمایا اماں مدینے کا جو گورنر ہے عمر بن عبدالعزیز وہ فوت ہو گیا، یہ واقعہ شام کا ہے، ابھی صبح فوت کی ہوئی ہے، شام میں کسی کو نہیں پتا،
کہ مدینے کا گورنر فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا اللہ سے فرشتوں نے اجازت مانگی، شہیدوں نے، ہمیں اجازت دے ہم زمین پہ جا کے جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اے ہوتا ہے گورنر۔ کیسا گورنر ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، او فاطمہ میری بات سنو، اے فاطمہ میری بات سنو، اے فاطمہ آتی کیوں نہیں ہو؟ آپ کی بیوی آئی، فرمایا بیٹی میری آتی نہیں ہے، 6 بر اعظم کا خلیفہ، ثانی عمر کا لقب ملا ہے، ثانی عمر کا۔ فرمایا عمر کا دور لوگوں کو یاد آ گیا۔ فرمایا بیٹی کو بلا رہا ہوں، آ کیوں نہیں رہی؟ فرمایا حضرت آپ کی بیٹی کی ران سے سلوار پھٹی ہوئی ہے، آپ کے سامنے آتے ہوئے شرم ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا گورنر ہو کر نہ گھر میں سوئی ہے نہ گھر میں دھاگا ہے۔ عید کا دن ہے، بچیوں نے فرمائش کی ابا ہم نے کپڑے لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کرو، عاجزی اختیار کرو۔ فرمایا اس لیے نہیں، بڑے بڑے حاکموں کی بیٹیاں ملنے آئیں گی، تانا دیں گی تمہارا بابا تمہیں کپڑے نہیں دے سکتا، تمہارا باپ تمہیں سر کا دوپٹہ نہیں لے کے دے سکتا۔ آپ منشی کے پاس گئے گورنر ہو کر، امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں۔ فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، بچیوں کے کپڑے سلوانے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ 1 مہینے کی گارنٹی لکھ دو کہ میں زندہ رہوں گا، تنخواہ میں دیتا ہوں۔ آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ یہ وہ عظیم باپ ہے، اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی نے منہ پہ ہاتھ رکھا، کلام ہوا، چلی گئی۔ آپ نے کنیز کو بلایا، فرمایا میری بیٹی منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے جب بات کرتا، کیوں؟ فرمایا حضرت 4 دن ہو گئے آپ کے گھر میں سالن نہیں پکا، آپ کی بیٹی نے کچا پیاز کھا کے جو ہے روزہ افطار کیا ہے، کہیں منہ سے بو نہ آئے اس لیے وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی۔ تے فرشتے نہ آئیں گے جنازے پر؟ شہید نہیں آئیں گے؟ آج تو مولوی ان کے نہیں پڑھاتے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھانا، یہ فرشتے آ رہے، شہید آ رہے۔ ماں میں اس کی جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں رات کو سوچتا رہا، 3-4 دفعہ میں نے اس کو بار بار پڑھا، بار بار سوچتا۔ میں کہتا ہوں شہید بعد مرنے کے گھر میں آیا بھی، ماں کو سلام بھی کیا، ماں باپ کی مدد بھی کی، اور جس کو بھی شہادت ملی نبی کے قدموں سے ملی۔ بعد مرنے کے شہید آیا، سلام کا جواب دیا۔ اگر بعد مرنے کے شہید ماں باپ کے گھر آ سکتا ہے تو بعد وصال کے میرا نبی گھر آ بھی سکتا ہے، واپس مدینے جا بھی سکتا ہے۔ ہمارے عقیدے قرآن و حدیث کو قصے کہانے نہیں گڑے۔ اب تیسری بات ہے، حضرت جعفر طیار نبی کے صحابی تے مولا علی شیر خدا کے سگے بھائی، ان کی میں زندگی بیان کر چکا ہوں۔ انہی کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس بیوہ ہوئی، نکاح ابو بکر نے کیا، وہاں سے بیوہ ہوئی، نکاح مولا علی شیر خدا نے کیا۔ جعفر بن ابی طالب ان کا لقب تھا۔ واحد یہ بندہ ہے بعد مرنے کے، اس کا نام تبدیل کر کے نام رکھا گیا جعفر طیار۔ آپ سنتے ہیں پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں اتنے طیارے ہیں، طیارہ کہتے اڑنے والے جہاز کو، اور صحابی کا لقب دیکھو، فرمایا جعفر بن ابی طالب نام ہے، لقب ملا جعفر طیار۔ طیار کیوں کہتے ہیں؟ جنگ موتا کا میدان لگا، 1 لاکھ رومی ہے، 1 لاکھ، نبی کے 3000، بعض روایتوں میں آتا ہے 6 اور بعض میں آتا ہے 30,000 سپاہی کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا موتا لڑنی ہے، توجہ کرنا، کس سے لڑنی ہے؟ رومیوں سے لڑنی ہے۔ آقا ان جانوروں سے ہیں جو بہادر ہیں، جنگجو ہیں، جی کتنے ہیں؟ 1 لاکھ ہیں، تم کتنے ہو؟ 3000۔ آقا لبیک، نہیں سمجھ آیا؟ آج چوک پہ لڑائی ہو جائے، چوک پہ تو میں کہوں سامنے کھڑے ہیں 10 بندے، ہم 2 جاتے ہیں، وہ کہے گا مولوی صاحب مروانا ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ 10 کے 2 کا مقابلہ ہوتا ہے، 3000 ہیں نبی کے دیوانے، 1 لاکھ کا لشکر لگا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا لڑنا ہے، کن سے؟ 1 لاکھ سے۔ لبیک یا رسول اللہ۔
جی باتیں کرنا صحابہ پہ آسان ہے، ہمارے پاس بیٹھو ہم بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ 4 کمانڈر منتخب ہوئے اس جنگ میں، آپ نے فرمایا پہلا کمانڈر زید ہے، دوسرا کمانڈر جعفر ہے، جعفر شہید ہوا، تیسرا کمانڈر عبداللہ بن رواح ہے، عبداللہ بن رواح شہید ہوا، چوتھا کمانڈر خالد بن ولید ہے۔ اب یہاں پہ توجہ کرنا، آپ نے فرمایا کہ 3 کو 3 جھنڈا پکڑیں گے، پھر چوتھی بار خالد بنے گا۔ یہودی بیٹھا تھا، اس نے خطاب سنا، میں بھی خطاب کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہو، یہی حدیث تھی۔ یہودی دوڑتا ہوا گا، فرمایا عبداللہ ادھر ہو جاؤ، زید آپ بھی ادھر ہو جاؤ، اور حضرت جعفر آپ بھی ادھر ہو جاؤ، خالد آپ ادھر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم 4 کمانڈر اکٹھا کیوں نہیں کھڑا کیا؟ فرمایا 3 شہید ہوں گے تو نہیں ہوگا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا نبی نے حدیث بیان کیا ہے، فرمایا اگر زید شہید ہوا جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں ہوگا، عبداللہ شہید ہوا جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہوگا۔ آگے میرے نبی خاموش ہو گئے۔ ایک دلیل ہے تم تینوں شہید ہوگے، یہ نہیں ہوگا۔ خالد کیا کہتا ہے؟ اس کو لقب ملا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار، کئی ہزار جنگوں میں گیا، کہتا ہے بارشوں کی طرح تیر برس رہے ہوتے، میں زمین پہ ٹوپی تلاش کر رہا ہوتا۔ خالد تیر آ رہا ہے، خالد تلوار آ رہی ہے، خالد سامنے گھوڑے آ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں مروں گا۔ کیوں؟ فرمایا نبی نے کہا تیری موت میدان پہ نہیں، تیری موت بستر پہ آئے گی۔ ہائے ہائے ہائے، میری آج موت نہیں ہو سکتی، میرے نبی نے کہا ہے تیری موت بستر پہ نہیں ہے، تیری موت بستر پہ آئے گی۔ اتنی تلواریں ماری، عرب میں ایک تلوار ٹوٹ جائے اسے بہادر کہا جاتا تھا، اور اس نے کئی تلواریں توڑی، سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار ہے۔ میدان میں موت نہ آئی، موت بستر پہ آئی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم موتا لڑنے کے لیے گئے، نبی بیٹھے مسجد میں ہیں، وہاں موتا ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا وَأَخَذَ رَایَةٌ زَیْد فَأُصِیبَا، زید شہید ہو گیا ہے، اب جھنڈا جو ہے فَأَخَذَ جعفر بن ابی طالب، جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹھے نبی مسجد میں، جنگ موتا میں ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا جعفر شہید ہو گیا، اب جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر میرے نبی نے کہا عبداللہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا جو ہے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ فَيُفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ میرے خالد کو فتح دے گا۔ جعفر شہید ہو گئے، نبی گھر میں بیٹھے ہیں، اسما آپ کی جعفر کی بیوی ساتھ بیٹھی ہے، کہتے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سر اٹھایا، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ اسما کہتی ہے میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے آگے دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا، چاروں سمت میں مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے کہا آقا میرے ماں باپ قربان جائے، کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جعفر نے جنت سے سلام بھیجا، جعفر نے جنت سے سلام بھیجا، میں محمد نے زمین سے اسے جواب بھیجا۔ تم جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہو، تم جمعے کے بعد الصلاۃ والسلام پڑھتے ہو، ہمارا ایک اور گروہ بھی ہے، وہ کہتا ہے میں نبی کو زندہ مانتا ہوں، میں سلام کا قائل ہوں، لیکن سلام اس وقت مانا جائے گا جب آپ نبی کے روزے پر کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ پاکستان سے، انڈیا سے، کسی ملک سے سلام بھیجیں گے وہ نبی تک نہیں پہنچتا۔ میں کہتا ہوں میں بات نبی کی نہیں کرتا، میں نبی کے گھرانے کی بات کرتا ہوں۔ جعفر نبی نہیں ہے، میرے نبی کا غلام ہے۔ آسمانوں کے پار 8 جنتیں ہیں، 8 جنتوں میں محل ہے، اس محل سے سلام بھیج رہا ہے، میرا نبی جواب دے رہا ہے۔ اگر جعفر کا سلام میرا نبی سن سکتا ہے، تو اگر سلام کرے گا میرا محمد سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اگلی بات کہتے ہیں معراج کی رات لوگوں میں جنت میں گیا، میں نے 2 شہید دیکھے ہیں۔ ایک میں نے اپنے چاچا امیر حمزہ کو دیکھا، وہ تکیہ میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، چودھری نہیں ہوتے
اپنی زمینوں میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. فرمایا امیر حمزہ میرے لیے لڑا ہے, میں جنت تیری ملک میں دے دوں. آپ نے کہا میں نے جعفر کو دیکھا, وَمَا مِكَائِيلُ وَمَا جِبْرَائِيلُ وَمَا إِسْرَافِيلُ وَسَلِّمُ عَلَيَّا. جبریل میکائیل کے ساتھ پرواز کر رہا تھا, تیار بمانا اڑنا. میں نے کہا جعفر یہ پر کہاں سے ملے ہیں, دنیا میں تو تیرے بازو تھے. آقا آپ نے مجھے موتا کے لیے بھیجا, جب جھنڈا میرے دائیں ہاتھ میں تھا مجھے کافروں نے تلواریں ماری, میرا ایک ہاتھ کٹ گیا. میں نے آپ کا جھنڈا زمین پہ نہیں گرنے دیا, میں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا. مجھے کافروں نے تلواریں ماری, میرا دوسرا بازو کٹ گیا. آقا پھر بھی جھنڈا زمین پہ نہیں گرنے دیا, میں وہاں لیٹ گیا, جھنڈے کو اپنے سینے پہ رکھا. 73 ضربیں لگی ہیں, 73 وار ہوئے ہیں. جب میں شہید ہو کے کٹ کے خدا کے دربار میں پہنچا, فرمایا جعفر تو نے میرے دین کے لیے, تو نے میرے اسلام کے لیے, تو نے میرے لجپال نبی کے لیے اپنے بازو کٹوائے ہیں. ان بازوں کے صدقے میں رب تجھے پر عطا فرماؤں گا. میرا بھی دیدار کرتے, میری جنتوں کا بھی دیدار کرتے.